وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة صلوات۔ خداوند متعال اپنی مقدس اور لاریب کتاب ارشاد فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتی تحبوا، کہ اس وقت تک تم کسی نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں قربان نہ کرو۔ یعنی نیکی حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی راہ میں اس چیز کو پیش کیا جائے جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تاریخ اسلام کے علاوہ اگر ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں دیکھا جائے تو صرف ایک مثال دے کے آگے بڑھوں گا۔ واقعہ کربلا میں دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے تمام اصحاب و انصار قربان کرنے کے بعد اور خود سید الشہداء کی شہادت کے بعد شام غریبہ کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے سب سے پہلے یہ دعا کہ اللہم تقبل قربانہ، یعنی بیٹوں کی، بھتیجوں کی، بھائیوں کی قربانی اس سے بڑھ کر تو اور کوئی قربانی نہیں ہوتی۔ پھر دعا کی کہ ہماری قربانی کو قبول فرما۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی خدا کے لیے کرتے ہیں، فی سبیل اللہ جو انجام کام دیے جاتے ہیں، آیا وہ سارے کے سارے ہم وہ دیتے ہیں کہ جو میں ہمیں خود پسند ہوتے ہیں، یا ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو چیز ہم سے زیادہ ہوتی ہے اور ہمیں پسند نہ ہو اس کو راہ خدا میں دے دیتے ہیں؟ حالانکہ خداوند متعال نے فرمایا اس وقت تک تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک سب سے پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں قربان نہ کیا جائے۔ یہ ایک واقعہ بھی ہے، حکایت بھی ہے، روایت بھی ہے۔ اگر اس کو آپ لطیفے کی شکل میں لیں کہ آج سے تقریباً کو 50 سال پہلے پاکستان میں جو اخبار نکلتے ہیں، جس طرح روزنامہ، نوائے وقت ہے، جہاں کا مشرق تھا، اس کے اوپر کسی نے ایک ہیڈنگ تھی کہ میں نے خواب دیکھا، اور جب لکھا خواب دیکھا تو نیچے ہر بندہ پڑھنے کے لیے بڑا بےتاب تھا۔ اس نے
ہمارا خدا جسم و جسمانیت سے مبرر، ہمارا خدا گھوڑوں پہ نہیں بیٹھتا، میں اس کی بات کو نقل کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ بات یہ ہے کہ شیعوں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ مولا غازی کے راستے پہ دے دیتے ہیں، سنیوں کے پاس آتا ہے وہ کیرن والے کے نام پہ دے دیتے ہیں، اور جب کسی کے بھی مسلمان کے دروازے پہ میرے نام پہ لیے کوئی لینے کے لیے جاتا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے دیتے ہیں، 2 دن کا باسی کھانا دیتے ہیں، گھر میں وہ چیز جو بیکار ہونے والی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مسجد امام بارگاہ میں پہنچا دو۔ تو جب میرے نام پہ ایسا دیا جائے گا تو پھر حالت بھی تو ایسی ہوگی۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو سب سے پسندیدہ چیز قربانی آنے والی ہے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں مدرسہ منہاج الرشاد میں، بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ گزارش کروں گا، اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں پہلے پھر معذرت کرتا ہوں، لوگ گھر کی مصیبت پریشانی دور کرنے کے لیے یہاں پہ صدقے کے لیے بکرا لے کے آتے ہیں، اور وہ بکرا اگر اسی شخصیت کو کہا جائے کہ جو اللہ کی راہ پہ دینے کے لیے طلباء کے لیے آپ لا رہے ہو، کیا تمہیں دیا جائے تو آپ وہ کھا لو گے؟ گھر میں وہ اس طرح کا کوئی نہیں کھانا چاہتا، اور جو صدقے کے بکروں میں جناب علی سب سے حقیر ترین ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کی راہ پہ صدقہ دے دیا جائے، پھر کہتے ہیں صدقہ بھی بڑھا دیا ہے لیکن مصیبت ٹال نہیں رہی۔ بھئی جیسے اللہ کو دے رہے ہو مصیبت بھی تو ایسے ہی ٹلے گی آپ کی۔ تو خدا را ضروری نہیں ہے کہ بکرا ہی صدقہ دیا جائے، جو آپ کو 15-20 ہزار کا بکرا دے رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہی 15,000 کی ایک آپ چکن کی دیگ تیار کروائیں تو طلباء اچھی طریقے سے کھا بھی لیں گے، صدقہ بھی ہو جائے، یا وہیں سے جناب علی ایک بعض لوگوں کے شہر میں بٹھا دیے گئے ہیں جناب علی پیروں فقیروں میں صدقہ دینے والوں، وہ جی صدقہ وہ ہوتا ہے جان بچانے کے لیے جو جان کا صدقہ ہو، اس لیے بکرا دے دیں۔ ارے بھائی بکرا تو ایک دے رہے ہیں، کوئی 15,000 کی مرغیاں 10 آ جائیں گی، 10 جانوں کا صدقہ ہو جائے گا، 15 مرغیاں آ جائیں گی، اگر وہ گوشت بنوا کے دے دو گے تو کم از کم کوئی انسان کھا بھی سکے گا، دعا بھی کر پائے گا۔ لیکن اس طرح کے جو صدقات آپ دیتے ہیں جو خود آپ نہیں کھانا چاہتے اور کہتے وہاں پہ دے دیے جائیں، تو خدا را ایسے بکروں سے اجتناب کرے اور ایسی چیزوں سے اجتناب کرے۔ اسی طرح یہ قربانی کا سلسلہ ہے، قربانی کے لیے بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ واجبہ یہاں رہ کر ہمارے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، سنت موقع ہے قربانی۔ جو بندہ حج کے اوپر ہے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ ہم نے معاشرے میں دیکھا برادران مسلم طرف سے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، ہاں جو شہر سرور ہے ضرور قربانی دینی چاہیے، یہ نہیں کہ نہیں دینی چاہیے، دینی چاہیے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے دروازے کے اوپر لوگ قرض لینے والے کھڑے ہوئے ہیں، اس کے ہمسائیگی میں اس کے بہن بھائی بھوکے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، اور اگر وہ قرض مانگے تو قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن محلے کو دکھانے کے لیے دوسروں کو دکھانے کے لیے 1.5 لاکھ کا بکرا 2 لاکھ کا بکرا، ایسی قربانی کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا ہمسائے اور آپ کا عزیز وغیرہ بھوکا ہے اور آپ کی طرف نگاہ کر کے دیکھ رہا ہے اور آپ اس کو پورا نہیں کرتے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں مومن کی حاجت کو پورا کرنا ہمارے نزدیک ایسے ہے جس طرح کعبہ کو تعمیر کرنا، یعنی کسی مومن کی حاجت کو پورا کرنا ایسے ہے کہ جیسا کعبہ کو تعمیر کیا جائے۔ تو خدا را یہ چھوٹی باتیں ان میں توجہ فرمایا کریں۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، بھائی گوشت میں 3 حصے ہیں، 3 حصے گوشت کے ہوتے ہیں۔ کون سے 3 حصے؟ ایک اپنا حصہ، ایک ہمسایوں کا حصہ، ایک غرباء کا حصہ۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ جیسے تکے بن جائے وہ اپنا حصہ نکال لے اور دوسرا جو ہڈیوں والا دوسرا وہ غرباء کے لیے رکھ دے، نہیں، قطعاً نہیں، یعنی جو جیسا گوشت ہے برابر اس کا کر کے، اگر اس کے اندر کلیجی ہے، اس کے اوپر جناب علی اگر دل ہے یا اس طرح ہے، تو تینوں چیزوں کو برابر حصوں میں تقسیم کرنا۔ 15 کلو ہے تو 5-5 کلو برابر تقسیم کرنا۔ 5 کلو کے آپ حصے دار ہیں، 10 کلو کے آپ مالک نہیں ہیں، اس میں 5 کلو غرباء کا اور
اور 5 کے جو ہمسایوں کا، ان ہمسایوں میں یہ ضروری نہیں کہ ہمسایہ سنی ہے یا شیعہ ہے. حدیث کے الفاظ ہیں اکرم الجار ولو کان کافرا، ہمسائے کا احترام کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اکرم الجار ولو کان کافرا، ہمسائے کا احترام کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے ہمسایوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ ہم اس بات پر سوچنے پہ لگ گئے کہ جب حقوق بیان فرما رہے تھے کہ ایسا نہ ہو اتنے حقوق ہمسائے کے ہیں تو کہیں یہ نہ ہو کہ ان ہمسایوں کو وراثت میں شریک کر دیا. اور ہم ہمسایوں کا کیا کہ ہمسایہ ہمارا تعامل ہوتے ہوئے نہیں ہوتا کہ ان کہتے ہیں اور ہمیں کیا اب کہتے ہو نہیں زمانہ ہی ایسے ہے جناب میرے بس اپنے خیال رکھ لے تو پڑے. نہیں بھائی، اگر ایسا ہی تھا کہ ہم نے صرف اپنے رکھنا تھا اور ہمسایہ کا خیال نہیں رکھ سکتے تو خدا اور رسول نے اگر یہ حقوق ہمارے سے میں لگائے ہیں نعوذ باللہ نقل کفر نباشا پھر ہمارے پر ظلم کیا جا رہا ہے. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ عادل ہے اور رسول جو ہے اللہ کے اس عادل خدا کے عادل نبی ہیں. اس لیے میرے محترم سامعین، یعنی جو بھی ہم نے کی کرے، قربانی کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، وہ کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ ہر وہ چیز جو خود اپنے آپ کو پسند ہے ایسی چیز کو رائے خدا میں دیا جائے تاکہ وہ ہماری چیز اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا زیادہ درجہ رکھے. بلند تو اس کے علاوہ بات گزار رہی ہے کہ یہی منہاج الحسین میں 9 ذوالحجہ کو بعد نماز ظہر 1 بجے انشاءاللہ دعائے عرفہ کا اہتمام کیا گیا ہے. اور یہ وہ دعا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے بالخصوص طرح فرمائی تھی. اس کا سننا، اس کا پڑھنا بہت ثواب ہے. اگر جو نہیں پڑھ سکتے وہ یہاں پہ شریک ہو تاکہ اس دعا میں خضوع شریک اور ثواب حاصل کر سکیں. اور یہاں منہاج الحسین نماز عید صبح انشاءاللہ 7 بجے ادا کی جائے گی. اس کے علاوہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ قربانی ہم کرتے ہیں، قربانی کے بعد اگر ہمارا بیٹی یا بیٹا قربانی مٹن یہاں پہ کر رہے ہیں چور ٹاؤن میں، وہ وہاں پہ مامیہ کالونی میں رہتے ہیں تو 2 کلو گوشت پہنچانے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں، لیکن قربانی کی کھال دینے کے لیے منہاج الحسین تک کوئی نہیں ہے. تو مہربانی فرمائیں طلباء جو ہوتے ہیں وہ چھٹی چلے جاتے ہیں تو جیسے باقی ذمہ داری ادا کرتے ہو قربانی کی کھالیں. اب تو لمکان تو کوشش ہوتی ہے کلیکٹ کر لی جائے، لیکن اگر نہیں کر پاتے گرمیوں کا موسم ہے، زیادہ دیر کھال پڑی رہے تو وہ خراب ہو سکتی ہے، نہ آپ کے کام آئے گی نہ وہ جناب تولا برائے خدا میں کسی اور کے کام. تو مہربانی فرما کر جتنا ممکن ہو قربانی کی